رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ زاریات کی 60 آیات ہیں، 23 آیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ بقیہ جو آیات ہیں وہ آج ہم نے کوشش کر کے اس نشست میں مکمل کرنی ہیں۔ میں نے ساری آیات کی تلاوت کر دی ہے اور یہی ارادہ رکھتا ہوں کہ آج ہم ان کی تکمیل کر لیں، اس لیے کہ اس کے بعد رمضان سے پہلے ہمارے 2 مزید پروگرام ہونے ہیں، اور ان 2 پروگراموں کو میں خاص کرنا چاہتا ہوں استقبال رمضان یا رمضان کی تیاری کے حوالے سے، تاکہ رمضان کے پروگرام اور روزہ اور قرآن اور رات کی تراویح اور اس میں قیام، اس حوالے سے ایک ذہن ہمارا بنے، ایک طرح سے ہماری تیاری ہو جائے گی اس کے لیے۔ یہ ویسے تو ہمارا جو ترتیب تھی اس کے اعتبار سے ہم پر اتنا بوجھ آنا نہیں تھا، جیسے کہ آج زیادہ حصہ تلاوت کرنا پڑا مجھے، لیکن یہ کہ پچھلی جو ہماری نشست تھی اس میں ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنی پڑ گئی، وہ جو بھی اس وقت ملکی صورتحال تھی اس کے تناظر میں، تو جس کی وجہ سے یہ بیچ میں گیپ آ گیا، تو وہ گویا پچھلا قرض بھی ہے جو آج ادا کرنا ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ حصہ وہ ہے کہ جس میں زیادہ تفاصیل ہیں نہیں، اور ایک تذکیر کا انداز ہے اور تاریخی واقعات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں اور متعدد مرتبہ لوگوں نے سنے ہوئے بھی ہیں، تو اس میں سے ہم تیزی سے گزر بھی سکتے ہیں۔ البتہ ربط مضمون ذہن میں تازہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ربط مضمون یہ ہے کہ یہاں شروع میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ قسمیں اس چیز کی پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ نظام جو بھی ہے، یہ بارشوں کا نظام ہو، یہ جو بھی اللہ کے احکامات کی تنفیذ کا ہے، یہ ایک واضح طور پر یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کے پیچھے ایک مدبر ہستی ہے، ایک حکیم ہستی ہے جو اس کارخانہ قدرت کو چلا رہی ہے۔ دوسری بات جو سامنے لائی گئی کہ اگر تم غور کرو، تفکر کرو، سوچو، تو تمہیں آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، ان دونوں کو جمع کریں آسمان اور زمین کو، تو آفاق میں اور خود اپنی جانوں کے اندر اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، آسمان میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں، خود تمہاری اپنی جان کے اندر بھی ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کے نمونے تمہیں نظر آ جائیں گے۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی کہ اگر تمہیں یہ شک گزرے، جیسے کہ سورہ کاف میں مشرکین کے اس شک کا ذکر کیا گیا تھا کہ اگر تمہیں یہ شک گزرے کہ جب اتنے لوگ مر جائیں گے اور ان کی ہڈیاں گل جائیں گی اور زمین میں وہ گم ہو جائیں گے مٹی کے اندر، ان کو پھر ڈھونڈ کے اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ تو یہ انسانی عقل سے جو ہے بڑی بعید بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تمہارے تصور میں نہیں آتا، تمہارے فہم و ادراک سے یہ بات بہت ہی جو ہے وہ پرے ہے، ورے ہے، تو اس میں تمہارا جو ہے وہ قصور نہیں ہے، تمہاری اپنی عقل کا قصور ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اللہ جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، اور یہ اس کے نمونے ہیں۔ اب اس سے اگلی بات یہ بتائی کہ دیکھو جن لوگوں نے نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ دوسرے رکوع کا اصل مضمون یہی ہے، یعنی دنیا ہی میں ان پر جو سزا آئی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو سزا وہ ہے جو آخرت میں پیش آنی ہے، لیکن ایک سزا وہ ہے جو دنیا ہی میں ان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل کر دی۔ اور یہ ہے، ہم اسے کہیں گے کہ کچھ دلائل تو اللہ نے آسمان اور زمین سے دیے، کچھ انسانوں کے اندر سے دیے، اور کچھ وہ دلائل ہیں جو تاریخ سے دیے۔ تو دوسرا رکوع وہ ہے جو اللہ کی قدرت اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی سزا کو بیان کر رہا ہے، اور اس کو تاریخ کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ تاریخ اس شے پر گواہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک واقعہ بھی بیان کر دیا، اور وہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو 100 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور ایک ایسی بیوی کے ذریعے سے کہ جو بانجھ رہی ہیں، جو عقیم تھیں، جن کے ہاں پہلے اولاد ہوئی نہیں تھی اور ان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، لیکن یہ کہ اللہ نے وہ کام کروا دیا۔ تو یہ بھی گویا اللہ کی قدرت ہی کا ایک نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک بانجھ عورت سے بھی اور 100 سال کے بوڑھے کو بھی اولاد دے سکتا ہے، تو جو یہ کر سکتا ہے تو وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا کہ رسول تو حضرت لوط علیہ السلام ہیں، اور ان کی قوم کو ہلاک کیا جانا مقصود ہے، جس کے لیے کہ وہ فرشتے آئے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا، انہیں خوشخبری دینا، تو یہ حضرت ابراہیم کی اس حیثیت کو نمایاں کرتا ہے جو انہیں دنیا میں حاصل تھی۔ اگرچہ کہ وہ اس طرح جو ہے وہ جو جیسے حضرت لوط علیہ السلام ایک خاص کام پر مامور تھے،
اس طرح کی معموریت کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ دنیا کے جو بھی ملکوت السماوات والارض اللہ نے حضرت ابراہیم کو دکھائے تھے اپنی خفیہ حکومت، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اتنا بڑا اگر کام ہو رہا ہے، ایک پوری قوم، ایک نسل جو ہے اس کی جڑ کاٹی جا رہی ہے، تو جو ابراہیم علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، تو وہ فرشتے پہلے ان کے پاس آئیں۔ تو یہ دوسرا رکوع حضرت ابراہیم اور فرشتوں کے مکالمے سے شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا حل اتاک حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ تک پہنچی ہے، اور یہاں آپ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ہر وہ شخص ہے جو آج قرآن مجید پڑھے، جو پڑھ رہا ہو وہی مخاطب ہے، اللہ اس سے کہہ رہا ہے تجھ تک پہنچی ہے یہ بات، حل اتاک حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین، یہ جو ابراہیم کے بڑے مکرم، عزت والے، اکرام والے، بہت ہی جو ایک مقام و مرتبے والے جو مہمان ابراہیم کے گھر آئے تھے، ان مہمانوں کی خبر تمہیں ملی ہے کہ وہ کس قسم کے مہمان تھے، انہوں نے کیا خوشخبری دی تھی؟ اس دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس آئے، ویسے تو دخل علی عام طور پہ داخل ہونا، تو داخل جیسے ہم کہتے ہیں فلانا فلانی مسجد میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہوا، تو لیکن دخل علی، یہ پریپوزیشن علی جب لگ جاتی ہے تو ملاقات کرنا اس کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں، جیسے انگریزی میں بھی ورب کے ساتھ پریپوزیشن اس کے معنی میں تبدیلی کر دیتی ہے، تو دخل علی، فلانے پر کوئی داخل ہوا یعنی اس کے ساتھ اس نے ملاقات کی۔ اس دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس آئے، ان سے ملاقات کی، فقالوا سلاما، انہوں نے آ کے کہا سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی کی دعا دی، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بدلے میں کہا سلام ہو، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ قوم منکرون، قوم ہے یعنی لوگ ہیں، منکرون، منکر، جن کو ذہن پہچاننے سے انکار کرتا ہے، یعنی جانے پہچانے لوگ نہیں ہیں، اجنبی لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بات انہوں نے زبان سے نہیں کہی ہوگی، زبان سے کہا سلام، آپ کو بھی سلام ہو، دل میں سوچا کہ کون لوگ ہیں، پتہ نہیں، اس سے پہلے نہ دیکھے نہ بھالے، اچانک آ ٹپکے ہیں اور جان پہچان کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہوٹل نہیں ہوتے تھے، اب اگر کوئی بھی مسافر آئے ہیں تو وہ آ کے کسی کے در پر ہی دستک دیں گے کہ جی ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے۔ تو اب اجنبی لوگوں کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسافر ہیں، جن کو آپ جانتے نہیں، وہ آپ کے گھر آ گئے، آ کے انہوں نے سلام پیش کیا، اس سے اتنا تو پتہ چلا کہ کوئی اللہ سے ڈرنے والے مسلمان لوگ ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال پہچان نہیں ہے۔ تو اب جو آپ کو فوراً اندازہ ہوا وہ کیا ہوا کہ ضرورت مند ہوں گے، اور ضرورت کیا ہوگی، بھوکے ہوں گے، مسافر ہیں، اور پیٹ خالی ہوا تو دروازے پہ دستک دے کے اندر آ گئے۔ قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ، تو وہ جلدی سے گئے اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے کچن کی طرف، اپنے زنان خانے کی طرف گئے۔ فجاء بعجل سمین، تو وہ لے کے آ گئے تھوڑی ہی دیر میں ایک جو ہے وہ بچڑا جو بھنا ہوا، اسے ایک جیسے وہ پہلے وقتوں میں وہ پورے کا پورا بچڑا آگ کے اوپر جو بھونا، ظاہر ہے بچڑا کوئی بہت بڑا نہیں ہوگا، جو بھی اس وقت انہیں میسر آیا، چھوٹا بچہ ہوگا کوئی جو بھی 20-25 کلو کا بچڑا، تو ظاہر ہے اتنے گوشت والا تو ہوتا ہی ہے۔ اب اس کو وہ جو ہے وہ بھون کر آگ کے اوپر تپا کر لے آئے، لانے کے بعد فقربہ الیہم، اس بچڑے کو وہ جو بھنا ہوا ہے اس کو ان مہمانوں کے قریب کیا، یعنی اب آپ نوش فرمائیں، تناول کریں، فقربہ الیہم، ان کے قریب کیا اسے، قال، اب وہ اس پر توجہ ہی نہیں دے رہے۔ اب یہ سارا سین اپنے ذہن میں لے کے آئے نا، مہمان آئے ہیں، بٹھائے، جا کے کھانا تیار کیا، کھانا لے کے حضرت ابراہیم ان کے سامنے آئے، اب وہ کھانا ان کی طرف بڑھا رہے ہیں، وہ توجہ ہی نہیں دے رہے، کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے ان کے۔ اب ادھر ذہن میں یہ ہے کہ اجنبی لوگ ہیں، ادھر کھانا پیش کیا تو کھانا کھا نہیں رہے، فقربہ الیہم قال الا تاکلون، تو کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، تو وہ ان سے دل ہی دل میں ڈرے، اندیشہ محسوس کیا، انہیں دل میں ان سے ڈر محسوس ہوا۔ اب یہ دونوں باتیں اکٹھی ہوئی ہوں گی، ادھر انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے، ادھر دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی بھی لاحق ہوئی۔ پانی دے دیجیے گا اگر۔ یہ جو خوف یا پریشانی لاحق ہوئی، یہ کیوں ہوئی؟ پرانے وقتوں میں بہرحال چور ڈاکو بھی کوئی پروٹوکول کا خیال رکھتے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نمک حرامی بہت بری شے سمجھی جاتی تھی، وہ آدمی کہ جو نمک کی لاج نہ رکھے، نمک کا پاس نہ کرے، یعنی کسی کا نمک کھایا ہو
تو پھر نمک حلالی کرو، یعنی اس کو پھر کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، کوئی غضن نہ پہنچاؤ۔ اب یہ کھانا نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب نمک نہیں چکھنا چاہتے، جس کا مطلب ہے ان کے ارادے کوئی ٹھیک نہیں ہے، ان کی نیت کوئی صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں، کوئی پرانا جو ہے وہ بدلہ لینے آئے ہیں، کوئی غضن پہنچانے آئے ہیں، کوئی یہ جو مختلف سوچیں تھیں یہ آئی ہوں گی، اس کا انہیں خطرہ محسوس ہوا، اس کا انہوں نے خوف محسوس کیا۔ اب یہ چیز جو بھی مہمان تھے انہوں نے بھانپ لی، انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کو یہ اندیشہ لائق ہو گیا ہے، لہٰذا اب انہوں نے اپنی جو بھی شناخت تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیے، آپ ڈریے نہ، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے ان کو خوشخبری دی، بشارت دی، ان کو خوشخبری دی ایک علم والے بیٹے کی، ایک علم والے لڑکے کی۔ ایک بحث ہمارے ہاں خامخواہ آ گئی ہے، اور وجہ شاید اس کی یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ بحث تھی، اس لیے کہ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیٹا جو ذبح کیا گیا، یعنی یہ جس کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، تو اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کی کتابوں میں بھی اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جبکہ وہ اولاد اس کی نہیں ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تو نہیں ہے بنی اسرائیل، وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، انہی کے بیٹے تھے حضرت یعقوب جن کی نسل سے بنی اسرائیل ہیں۔ تو انہوں نے معاملہ یہ کیا، تاریخ کو مسخ کیا کہ انہوں نے کہا ذبیح اللہ اسماعیل نہیں ہے، ذبیح اللہ اسحاق ہے، اور یہی بات ہمارے ہاں بھی پتہ نہیں انہی کی دیکھا دیکھی آ گئی کہ ہمارے بعض مفسرین نے اسی بات کو نقل کر دیا کہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ ذبیح اللہ ہیں۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ ہے، قرآن مجید نے اشارتاً اس کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو دوسری جگہ جہاں حضرت ابراہیم کے وہ قربانی دینے کا واقعہ آیا ہوا ہے، وہاں پہلے وہ جس کو ذبح کیا گیا اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بشارت ہے اسحاق کی۔ پھر یہ بھی اشارہ قرآن مجید نے دیا کہ جب حضرت اسحاق کی بشارت دی تو ساتھ ہی یعقوب کی بشارت بھی دی، یعنی پوتے کی بشارت بھی ساتھ ہی دے دی، یعنی اس بیٹے سے آپ کی آگے اولاد بھی چلے گی۔ تو اب اس کے امتحان کی تو گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ جس کے پوتے کا ذکر، جس کے بیٹے کے اولاد کی بشارت بھی ساتھ ہی آ گئی ہو۔ تو یہ کئی اشارات ہیں قرآن مجید کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل ہی تھے جو ذبح کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، فَافْعَلْ بِمَا تُؤْمَرْ کا جنہوں نے نعرہ لگایا تھا۔ اور یہاں جو اشارہ دیا گیا وہ یہ کہ قرآن مجید نے جب حضرت اسماعیل کا ذکر کیا تو ان کے ساتھ بے غلام حلیم کے الفاظ استعمال کیے، وہ لڑکا جو بڑا حلم والا، بڑا بردبار، بڑے تحمل والا ہے۔ اور جب حضرت اسحاق کا ذکر آیا ہے تو ان کے ساتھ بے غلام علیم کے الفاظ استعمال کیے، وہ لڑکا جو علم والا ہے، جو عالم ہے، جو سمجھدار ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حضرت اسماعیل میں سمجھ بوجھ تھی ہی نہیں، علم تھا ہی نہیں، یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ بہرحال نبیوں کی اولاد، ان میں بعض چیزیں ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں، ایوریج سے بہت بڑھ کر ہیں۔ تو کسی کا کوئی خاص پہلو جو بہت نمایاں ہو، بہت حد سے غیر معمولی ہو، تو اس کو نمایاں کر دیا جاتا ہے۔ کسی کا علم بڑھا ہوا ہے دوسرے کی نسبت، دوسرے کے پاس بھی علم ہے، باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا علم زیادہ ہے۔ اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت اسحاق میں علم بالکل نہیں تھا، ان میں بھی علم ہے، بردباری ہے، تحمل ہے، لیکن یہ کہ حضرت اسماعیل کے علم کے کیا کہنے، وہ تو بہت ہی خاص ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اونچا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ تو یہاں حضرت اسحاق کی بشارت کا ذکر ہے، اور جن خاتون کا ذکر ہے یہ حضرت سارہ ہیں، یہ حضرت ہاجرہ نہیں ہیں۔ یہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی وہ زوجہ ہیں کہ جو آپ کے خاندان سے ہیں، آپ کی برادری کی ہیں، جن کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی ہے، وہی آپ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں ساتھ تھی۔ اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ آپ کی شادی بعد میں ہوئی ہے، یہاں حجاز میں آنے کے بعد جب آپ نے سفر کیا مصر کا تو وہاں سے حضرت ہاجرہ کو ساتھ لائے ہیں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، تو جو ان کی زوجہ تھیں فَأَقْبَلَ، وہ نکلی، فَأَقْبَلَتْ، وہ ظاہر ہوئی، سامنے آئی، بالکل مقابل آ گئی، امرأتُهُ، ان کی بیوی، فی سرۃ، اوٹ سے نکلی، دروازے کے پیچھے تھی یا جو بھی تھی، یہ نظارہ وہ دیکھ بھی رہی ہیں، ان کے سامنے یہ ہوا ہے، تو جو ہی یہ خوشخبری سنی تو وہ وہاں سے نکلی، فسکت وجہہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا، جیسے ہوتا ہے ہم ماتھا پیٹ لیتے ہیں، اس ماتھے ہی پہ شاید ہاتھ مارا ہو، یا یہ کہ اپنا گال تھپ تھپایا ہو، کہ فسکت وجہہا وقالت،
اور یہ کہ وہ بڑبڑاتی ہوئی بھی آئیں، یعنی یہ کہ جو بھی خوشخبری ملی تھی، آپ ذرا تصور کیجئے ایک خاتون، اس کے جو خاوند ہیں ان کی عمر 100 سال ہے، تو کوئی 95 سال 90 سال تو ان کی عمر بھی ہوگی، اور پورے اس عرصے میں اولاد ہوئی نہیں، اور اب جب دونوں میاں بیوی اولاد کے قابل ہی نہیں ہیں بالکل عام حالات کے اعتبار سے بھی، تو ان کو جب بشارت ملے گی تو وہ خاتون کے لیے بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی اچنبے کی بات ہے، لہٰذا وہ بڑبڑاتی ہوئی نکلی ہیں، فسکت فی سرۃ، وہ جو بھی آئی ہیں تو بڑبڑاتے ہوئے آئی ہیں، فسکت وجہہا، اور انہوں نے اپنے چہرے پہ پیٹ بھی لیا، 2 اتھڑ بھی مار لیے، وقالت، اور کہا، عجوز عقیم، بڑھیا اور بانج، یعنی ایک وہ خاتون ہو کہ جس کے ہاں اولاد ہوئی بھی ہو، لیکن جب وہ بوڑھی ہو چکی ہو تو اب تو اولاد نہیں ہوتی، اس کے جو بھی اب مینسز نہیں آ رہے تو اولاد کی جو امید بھی ختم ہو گئی، اور ایک وہ خاتون ہے کہ جس کی جوانی میں بھی اولاد نہیں ہوئی، تو ایک تو میں بوڑھی ہوں، اگر میں صحیح توانا اور تندرست بھی ہوتی اور بوڑھی ہونے کی وجہ سے میرے بچہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ میں تو بانج بھی رہی ہوں تو میرے اولاد کیسے ہوگی؟ اصل میں اس میں سوال یہ ہے جو وہ کھڑا کر رہی ہیں، قالوا کذالک، ان فرشتوں نے کہا کہ یوں ہی ہے، ایسا ہی ہے، قال ربک، ایسا اس لیے ہے کہ آپ کے رب نے فرمایا ہے، اس کو وہ کوئی اسباب کا پابند نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا، بس اس نے کہہ دیا، اس کا کہہ دینا کافی ہے، جب وہ کہہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی قدرت کا کمال ہے، جب اس نے کہا تو یہ ہوگا، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اس نے آپ کو جوانی میں اولاد نہیں دی، اب دے گا، یہ اس کی حکیمانہ فیصلہ، اس کی اپنی حکمتیں آپ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ اس کا فیصلہ ہے، اور علیم ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے، اس کا علم اسے حاصل ہے، ہم جو ہے وہ کوئی سپر سانک جہاز بنانا چاہیں تو ہم تو نہیں بنا سکتے، نہ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے بنائیں گے، لیکن یہ کہ جو جانکار ہو، جو علیم ہو، جسے علم ہو کہ اس کی ڈیزائننگ کیسے کرتے ہیں، بناتے کیسے، وہ بنا لے گا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ علیم ہے، اسے بنانا آتا ہے، اسے اس عمر میں بھی اولاد دینا آتا ہے، اور حکیم ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اس نے کیا کب دینا ہے کس کو، یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ انسانوں کی عقل کے اوپر اس نے موقوف نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ خوشخبری ملنے کے بعد یہ اس کا ایک حصہ تھا، اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ بیان ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم نے ایک سوال کیا، اور سوال شاید اس لیے کیا ہوگا کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں کے اتنے بڑے جتھے کے آنے کی ضرورت تو نہیں تھی، یہ پورے جو جس شان و شوکت کے ساتھ آئے ہیں اور پورا وفد آیا ہے، تو یہ بات تو ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے فرشتے اتنی تعداد میں آتے، ان کا اصل مشن کوئی اور ہوگا، لہٰذا یہ سوچ کے انہوں نے ایک سوال پوچھا، قالا، حضرت ابراہیم نے فرمایا، فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا مشن کیا ہے، تم کس کام پر آئے ہو، اے بھیجے گئے ہو، اے فرستادو، جن کو بھیجا گیا ہے، کیا مشن دے کے بھیجا گیا ہے، کیا کام سونپا گیا ہے تمہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرموں کی قوم کی طرف، ایک جرائم پیشہ قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ کیوں بھیجے گئے ہیں؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر برسائیں حجارہ، پتھر یا کنکر، وہ پتھر جو چھوٹے چھوٹے کنکریوں کی صورت میں ہوں، من طین، جو مٹی سے بنے ہوں۔ اب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ مٹی کا بنا ہوا پتھر، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں جو صحرا ہے اس پہ دھوپ تو بہت تیز پڑتی ہے، کبھی اگر بارش ہو تو وہ بھی بڑی موٹی موٹی بوندیں ہوتی ہیں اس کی، اور جب وہ پہلی بوند گرتی ہے ابتدائی تو اس کے ساتھ جو مٹی ہوتی ہے وہ لگ کے تو ایک گولی سی بن جاتی ہے، وہ بوند آ کے لگی زور سے، یہ ریت ہے یا مٹی ہے تو اس کے اندر چلی گئی، اور وہ ساری جو مٹی ہے اس کے ساتھ چپک کے گولی سی بن گئی۔ اب اس کے بعد اگر بارش برسی نہیں ہے اور یہ ابتدائی فوار سی ہو کے رک گئی ہے، پھر دھوپ نکل آئی، تو جب دھوپ نکل آئے گی تو وہ اسے پکا دے گی، جیسے اینٹ کچی بنا کے اسے بھٹے میں پکایا جاتا ہے، اب ذرا وہاں اتنی گرمی ہے، دھوپ ہے تیز، تو وہ پک جائے گی، وہ پکنے کے نتیجے میں ایک جو ہے وہ اینٹ کی صورت کہہ لیں یا کنکری کی صورت اختیار کر لے گی، اب وہ مٹی عام مٹی نہیں رہی بلکہ وہ ایک کنکری سی بن گئی۔ اب جب تیز ہوا چلے گی تو وہ کنکریاں اڑ اڑ کر لوگوں کو ایسے لگیں گی جیسے کہ چھرے لگتے ہیں، اب بم بلاسٹ ہوتا ہے اس سے چھرے نکلتے ہیں، وہی جو ہے جو زخمی کر دیتے ہیں لوگوں کو،
یا وہ جو کارتوس ہوتے ہیں اس میں چھرے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ان کی سپیڈ ہے کہ جو انسان کو جو ہے وہ زخمی کر دیتی ہے، وہ گزر جاتے ہیں انسان کے اندر سے۔ تو اسی طرح وہ کنکریاں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن وہ اس تیزی کے ساتھ آئیں گی، اتنی سپیڈ کے ساتھ آئیں گی کہ وہ ان کے بھیجے پھاڑ دیں گی، ان کو زخمی کر دیں گی، ان کو جو ہے وہ مات دیں گی۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر برسائیں مٹی کی بنی ہوئی کنکریاں۔ اسی سے شاید وہ سنگ گل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو فارسی کا ہے، کہ سنگ تو پتھر کو کہتے ہیں، گل مٹی کو کہتے ہیں، تو مٹی کا پتھر، وہ مٹی کی کنکریاں یہ ہیں، وہ اس طرح بنتی ہیں، اس طرح یہ قدرتی طور پر وجود میں آتی ہیں۔ لیکن یہاں جو بات کہی گئی اگلی آیت میں وہ یہ ہے کہ مسومتاً عند ربک للمسرفین، مسومہ وہ نشان زد ہیں، مارکڈ ہیں، وہ کہ وہ رب کا تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے ان کو، للمسرفین جو زیادتی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، یعنی یہ کہ ہر جو کنکری ہے اس کے اوپر یہ بات، یعنی اس کے کوڈ میں شامل ہے اس نے جا کے کس کا بھیجا پھوڑنا ہے، ایک ایک کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ فیڈ کر دیا گیا، پروگرامنگ اس کی ہو گئی ہے کہ کس نے جا کے کس کو سر میں گھسنا ہے اور کس کے سینے سے کو چاک کرنا ہے۔ مسومتاً نشان زد ہیں وہ، جیسے ہے نا گائیڈڈ میزائل ہے تو اس نے تو جا کے وہیں لگنا ہے، وجنا ہے جہاں کے لیے آپ نے اس کو جو ہے وہ فیڈ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو کنکریاں ہیں یہ انہوں نے یہ گائیڈڈ ہیں، اللہ کی طرف سے گائیڈڈ ہیں کہ انہوں نے جا کے کس کے سر میں اترنا ہے۔ مسومتاً عند ربک للمسرفین فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے نکال لیا، خارج کر لیا، نکال لیا، من کانا جو کوئی تھا، فیہا اس بستی میں، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، اور وہ جو تھے وہ کیا تھے، آگے الفاظ آ گئے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس پوری بستی میں ہم نے ایک گھر بھی مسلمانوں کا نہیں پایا جو پورے کا پورا مسلمانوں کا ہو، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا جو گھر تھا بھی تو اس میں بھی بہرحال ان کی جو وہاں کی مقامی ایک زوجہ تھی، بیوی تھی، تو وہ تو مسلمانوں نہیں تھی، اور وہ اپنے جو بھی قوم کے ساتھ ان کی وفاداری تھی، لہٰذا ایک مکمل مخلص خالص گھر ایک بھی نہیں پایا ہم نے۔ تو معلوم ہوا یہ صرف وہی لوگ تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی اپنا خاندان تھا، اور وہ خاندان جو ان کے ساتھ عراق سے آیا تھا، ان کی بیٹیاں ہی تھیں، بیوی فوت ہو چکی تھی اور بیٹیاں تھیں کہ جو ان کے ساتھ تھیں، باقی اس پوری بستی میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ باقی اس بستی کی حرکت کا ساری دنیا کو، یہ دو بستیاں تھیں، سدوم اور عمورہ، اور آج کل جو ڈیڈ سی کہلاتا ہے، بحیرہ مردار، سعودی عرب کے بالکل اوپر شمال کی طرف، یہ تھا اس کے ساحل پر ان کا مسکن تھا، اور جو ساحل پہ جو بھی آبادیاں ہوتی ہیں بہرحال وہ ان میں ہمیشہ سے چونکہ مسافر آتے جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ پھیلتی ہیں، تو وہاں پہ یہ جنسی بے راہ روی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یعنی اگر یہ کوئی ترقی کی شے ہے تو بہت زمانہ قدیم میں لوگ اتنے ترقی یافتہ ہو گئے تھے، البتہ یہ کہ ان میں لیسبینز نہیں پائے جاتے تھے، گیز ہی گیز تھے جو بھی تھے، تو وہ اتنی ترقی انہوں نے نہیں حاصل کی تھی جتنی آج کے انسان نے حاصل کر لی ہے۔ البتہ یہ کہ یہ اللہ کے ہاں تو بہت ہی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا، اس کو غصہ دلانے والا، اور یہ انتہائی جو ہے انسانیت سے گرا ہوا کام تھا، اور اس وجہ سے اس پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ لیکن لت اتنی بری تھی کہ اس میں پڑھ کر انہوں نے وقت کے رسول کی بات نہیں مانی کہ ہم تو اپنے یہ مزے نہیں چھوڑ سکتے، یہ عیاشیاں، ان سے ہم کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے، ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، اس جینے کا کیا فائدہ، اس سے مر جانا بہتر ہے کہ جس میں آدمی لبرل بھی نہ ہو سکے، تو لہٰذا ہم یہ لبرٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، باقی آپ جو عذاب ہم پہ لے کے آ سکتے ہیں وہ لے کے آ جاؤ۔ وہ پھر عذاب ان پر آیا، اور یہ ایک صورت ہے، یہ یہاں پہ جو بیان کی صرف اس عذاب کا پہلا جز بیان کیا ہے کہ جو ان پر کنکریاں برسائی ہیں۔ اس سے پہلے ایک کام ان کے ساتھ ہو چکا تھا کہ وہ فرشتوں نے جب ہاتھ چلایا تو وہ اندھے ہو گئے، سب سے پہلے اندھے ہوئے، اس کے بعد کنکریوں کی بارش ہوئی، پھر یہ کہ ان کے اوپر جو ہے ایک جو ہے طے و بالا کر دیے گئے، یعنی وہ پوری زمین فرشتے نے اٹھا کے تو اسے پٹخ دیا، یہ اوپر والا نیچے ہو جعل عالیہا سافلہا، اس کا جو اوپر والا تھا اس کا نیچے والا کر دیا۔ اب کہاں سے کہاں تک نیچے والا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ کہ جسے ہم کہتے ہیں تل پٹ کر دینا،
جو سطح تھی اس کو باٹم کر دینا اور جو باٹم تھا اس کو اوپر لے آنا، یہ کام ان کے ساتھ کر دیا، اور اب شاید وہ کھسک کے کہیں بورہ مردار کے اندر ہی وہ ان کی بستیاں چلی گئی ہیں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور اس میں ہم نے ایک نشانی چھوڑ دی ہے۔ اب یہ نشانی کون سی ہے؟ یہ نشانی یہ ہے کہ کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی، کبھی یہاں پہ کوئی بڑی آزاد خیال قوم آباد تھی، کبھی بڑے ترقی یافتہ لوگ یہاں بستے تھے، بڑے خوشحال لوگ، اور جن کی جو ہے وہ محفلیں جو یہاں پہ سجا کرتی تھیں اور یہاں گیت گائے جاتے تھے، یہاں پہ زندگی رواں دواں تھی۔ آج وہ بستیاں ویران پڑی ہیں، آج ان میں کوئی لا یرا الا مساکنہم، اب وہ نظر نہیں آتے، وہ جو وہاں پہ مکین تھے، وہ بستیاں ویران ہو گئی ہیں۔ کیوں ویران ہوئی ہیں؟ اس لیے ویران ہوئی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی ناقدری کی، اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس لیے برباد ہو گئی، ویران ہو گئی۔ وہ جو غفور اور رحیم ہے، جو ماں سے 70 گنا بڑھ کے پیار کرتا ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے، اس کی بات نہ مانو تو وہ تلپٹ بھی کر دیتا ہے، اوپر والے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر کر دیتا ہے۔ تو اس کی اس قدرت کو بھی جانو، اس پیغام کو بھی سمجھو، اس کی اس سنت کو بھی اپنے دل میں جاگزین کرو۔ اس کی ایک شان یہ بھی ہے، وہ بہت سخت بھی ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے، شدید العقاب بھی ہے، عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور اس بستی کو اس نے تہ و بالا کر دیا ہے۔ یہ نشانی وہاں پہ موجود ہے، لیکن اس نشانی سے استفادہ کون کرے گا؟ للذین یخافون العذاب العلیم، فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے۔ یہ نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو دردناک عذاب کا خوف رکھتے ہو، جو نہ چنت ہوں نہ ڈر ہوں، جنہیں اللہ کے عذاب کی پرواہ نہ ہو، ظاہر ہے ان کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ کے عذاب کا ڈر رکھتے ہوں، ان کے لیے اس بستی میں بڑی نشانی ہے۔ اب دیکھیے وہ سلسلہ کلام جڑ گیا ہے، کچھ نشانیاں ہیں آسمانوں میں، کچھ نشانیاں ہیں زمین میں، کچھ نشانیاں ہیں تمہاری اپنی جانوں کے اندر، تمہارے دل کی دھڑکن بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور ایک نشانی تاریخ میں یہ ہے کہ جن قوموں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، وہ اس طرح تہ و بالا کر دی گئی۔ اچھا، ایسی ہی کچھ اور قوموں کا بھی ذکر ہے۔ وفی موسیٰ، یہ لوط تھے، ان کے بعد حضرت موسیٰ ہیں، ویسے تو ان کے بعد حضرت شعیب ہیں، پھر حضرت موسیٰ ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں نہ زمانی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے، نہ ہی یہ کہ وہ کسی خاص جو مکان کے اعتبار سے کسی ترتیب کو لے کے چلے، نہ نیچے سے اوپر نہ اوپر سے نیچے، بلکہ یہ کہ یہاں سارے کا ذکر جو ہے اکٹھا کیا ہے۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ کے معاملے میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلناہ، جب ہم نے اس کو بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا، بسلطان مبین، واضح نشانی کے ساتھ بھیجا۔ اب ہمارے پاس جب بھی پاکستان میں کوئی نیا سفیر آتا ہے تو وہ اسناد سفارت بھی تو ساتھ لے کے آتا ہے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرعون نے کہا کوئی سند بھی ہے آپ کے پاس، کوئی سفارت کی جو ہے وہ سند موجود ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی سند دے کے بھیجا ہو؟ انہوں نے اپنی سند پیش کر دی، ہاتھ نکالا سفید ہو گیا، عصا پھینکا اژدہا بن گیا، یہ سند ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، دیکھو یہ نمونے اس کے تمہارے سامنے آ گئے، اور یہ گواہ ہیں اس پر کہ مجھے اسی نے بھیجا ہے، وگرنہ یہ ہو نہیں سکتا تھا، یہ میری سند ہے۔ اب وہ سند پیش کر دی تو سلطان مبین، ایک واضح سند دے کر بھیجا۔ فتولیٰ برکنہ، لمبی تفصیل ہے، یہاں وہ ساری بیان نہیں کی، مختصر اس کو کنکلوڈ کیا۔ وہ جو فرعون تھا وہ 9 نشانیاں دیکھ کر، 9 آیات بینات دیکھنے کے بعد بھی فتولیٰ برکنہ، اس نے منہ موڑا، اس نے موسیٰ کی بات سے منہ موڑا۔ برکنہ، رکن کا اصل معنی تو ہے ستون، یہ جیسے یہ ستون ہے، لیکن ستون بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے جس نے پوری چھت کو تھاما ہوا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ستون کی طرف جو ہے وہ مڑ گیا، مطلب کہ اپنی طاقت کا گھمنڈ کر لیا، اس نے اپنی قوتوں پر نازاں ہو گیا، ہم طاقتور ہیں، نمبر 1۔ تو یہ جو نمبر 1 ہے تو وہ اسے کسی کا کیا ڈر، وہ کسی سے کیوں ڈرے بھائی، ہم تو سب سے طاقتور۔ تو اس نے اپنی طاقت کی طرف تو توجہ کی، انحصار کیا، اس پر تو بھروسہ اور توکل کیا، اللہ کے رسول کی بات نہیں سنی۔ فتولیٰ برکنہ وقال، اور اس نے کہا، اب ظاہر ہے وہ تو نہیں ڈرتا تھا، لیکن اس کے دربار میں ہو سکتا ہے کوئی ڈرنے والا بھی ہو۔ اس کی عوام، ساری عوام کے سامنے وہ جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے فتح یاب کیا، تو عوام کے اندر بھی تو ایک خیال آئے گا نا کہ یہ ہمارا رہنما ہمیں کہیں مروانے تو نہیں لگا، اور ضرور ہوا۔
یہ ہوتے ہیں نا جب تھرتھلی مچتی ہے لوگوں کے اندر جو ہے ایک کسی نہ کسی درجے میں عدم اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو رہنماؤں کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، سب کو متفق ہونا چاہیے، یہ ہمارا دشمن ہے، اس کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، تو یہ تو ایک سوچ ہوتی ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو ساتھ لے کے چلنے کے لیے انہیں کوئی لوریاں دینی پڑتی ہیں، کوئی گڑ کھلانا پڑتا ہے، کوئی ان کو چکر دینے پڑتے ہیں، کوئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کوئی ان کی تسلی کا سامان کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ تسلی کا سامان تھا، اس فرعون نے ساری اپنی قوم کو مخاطب کیا اور انہیں کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھو یہ تو صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتا، تقریر بھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا رسول کہاں ہو سکتا ہے، اس نے کوئی سونے کے کنگن پہنے ہوئے اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم جب کسی کو سفیر بنا کے بیچتے ہیں تو اپنا کنگن پہنا کے بیچتے ہیں، وہ کنگن ہمارے جبروت کا اور ہماری بادشاہی کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اس نے اگر کسی سفیر کو بھیجا ہوتا تو سونے کے کنگن پہن کے آتا۔ اس کے آگے کچھ ہوتے پروٹوکول افسر جو لوگوں کو ہٹا رہے ہوتے تاکہ یہ آرام سے جو ہے وہ آگے پیچھے چل سکتا۔ تو یہ جو ساری اس نے اپنے قوم کے سامنے یہ تقریر کی تھی، اس کو قرآن مجید نے سورہ مومن میں 2 الفاظ میں سمو دیا، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، انہیں الو بنا لیا، اپنے لوگوں کو اس نے اس فراڈ کہ ہم یہ اقتدار اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، آخر ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہمیں کچھ تو شان و شوکت ہوگی نا جس وجہ سے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمارے مقابلے میں یہ کیا ہے، اس کو دیکھو۔ تو فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، تو اس کی قوم نے اس کی بات مان لی، اس نے ان کی مت ماری، قوم اس کے پیچھے ہو گئی، وہاں کہا قدم بڑھاؤ فرعون خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی پرواہ نہیں، موسیٰ کی نہیں تو نہیں مانتے، ساری قوم اس کے ساتھ ہو گئی۔ تو فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ، اور اس نے قوم کی مت مارنے کے لیے یہ بات کہی، ساحرٌ، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جو عصا اس نے اژدہا بنا دی ہے نا، یہ جادوگر اس طرح کے کمالات دکھاتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو اس نے ہاتھ ید بیضا جو ہے، یہ جو ہاتھ سفید کر دیا، یہ نظر بندی ہے، آپ کو نظر ایسا آتا ہے، حقیقت میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے او مجنون، یہ دیوانہ ہے، جو بات یہ کہتا ہے یہ کوئی ہونے والی بات ہے؟ اللہ کو اس دنیا کی بادشاہی کی کیا پڑی ہے، وہ تو آسمانوں کا بادشاہ ہے، یہ مصر جیسا چھوٹا ملک اس کی بادشاہی کر کے وہ کیا کرے گا کہ اس نے یہاں پہ اپنا رسول بھیج دیا ہو، ایک عام آدمی کو اس نے کمیونیکیٹ کیا ہو، اپنا پیغام اسے دیا ہو، تو یہ اس پر کوئی جن ون آ گیا ہے، یہ یہاں سے بھاگ گیا تھا ہمارا بندہ قتل کر کے، پتہ نہیں کدھر ٹھوکریں کھاتا رہا ہے، اور اس میں ہی اس کا جو ہے غم کی وجہ سے یا دکھ کی وجہ سے یا لوگوں سے دور، اپنے رشتہ داروں سے دور رہنے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے دماغی توازن چل گیا اس کا، یہ مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اب اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اب جب قوم کی مت بھی ماری گئی اور وہ بھی فرعون کے دام میں آ گئے، اسی کے پیچھے اسی کی باتوں میں آ گئے، تو پھر ہم نے پکڑا اس کو بھی، فرعون کو بھی، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو بھی، اس کی رجمنٹوں کو بھی، اس کی افواج کو بھی، وہ جو طاقت تھی اس کی جس پر اسے ناز تھا، اس کو پکڑا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور انہیں دے پٹخا سمندر میں، ان کو غرق کیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، جبکہ وہ ملامت زدہ تھا، الزام بھی کھایا ہوا تھا، شکست خوردہ تھا، اب اس کی ساری پھون پھاں جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی غرق ہونے جا رہی تھی۔ یہ دوسری نشانی آ گئی، ایک قوم وہ تھی جو عیاشیوں میں پڑھ کر اس نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ نے اس کا کیا حشر کر دیا۔ ایک قوم یہ تھی جو اپنی طاقت پر ناز کر کے اللہ کے ایک رسول کی بات نہیں مانی، اس کا یہ حشر ہو گیا۔ وَفِي عَادٍ، ایک اور قوم بھی گزری ہے، عاد، اس میں بھی نشانی ہے، یہ بڑے لمبے ترنگے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ٹھیکیدار بھی بہت بڑے بڑے تھے، بلڈنگیں بھی بڑی بڑی اونچی اونچی بناتے تھے، انہوں نے بھی اپنے وقتوں میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی تھیں اور نشانیاں چھوڑی تھیں، یادگاریں تعمیر کی تھیں، تو یہ وہ بھی بڑے کاریگر لوگ تھے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، جب ہم نے ان پر بھیج دی ایک ہوا، ایک تند و تیز ہوا جو عقیم تھی، عقیم ہم نے ابھی پڑھا بانج، ہوا اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ہوا وہ ہوتی ہے جو ذرات کو اڑا کے، بخارات کو اڑا کے لاتی ہے، بارش برساتی ہے، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور وہ جو ہے وہ بوجھ اٹھا کے لاتی ہے، اور ویسے بھی بوجھل بناتی بھی ہے، ہوا چلنے سے پولینیشن ہوتی ہے جس کے نتیجے میں درخت جو ہے بوجھل ہو جاتے ہیں، ان پر پھل لگتا ہے،
تو ہوا جو ہے درختوں کے اندر جو ہے پودوں میں خاص طور پہ جو ہے وہ ان کے پھل لانے میں ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے ہوا کا. تو وہ بابرکت ہوا ہوتی ہے جو بادل لے کے آتی ہے اور بارش برساتی ہے. بابرکت ہوا ہوتی ہے کہ جو درختوں کو بوجھل کرتی ہے. اور یہ ہوا وہ تھی جس میں خیر کوئی نہیں تھی، بے برکت ہوا تھی، لیکن بہت تیز رفتار تھی. ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو، اتت علیہ، جس پر سے کہ وہ گزرتی تھی، جس پر وہ آتی تھی اسے نہیں چھوڑتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر یہ کہ اسے چورا کر دیتی تھی. یہ ہوا کیا تھی؟ یہ بلڈوزر تھا، یہ جدھر سے گزرتا سب ملیا میٹ کر دیتا ہے. یہ اس طرح کی ہوا تھی جو اس قوم کے اوپر مسلط کی. وفی سمود، اسی طرح جو قوم سمود تھی، یہ عاد کے بعد آئے ہیں، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کی اولادیں ہیں یہ جو سمود تھے. پھر بعد میں یہ بھی بگڑ گئے. جب یہ بگڑ گئے تو ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہ وہ قوم تھی کہ جن کو ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے گابن اونٹنی ایک چٹان سے برآمد کر کے دی تھی، اور وہ اونٹنی ان کے سامنے آ گئی. انہوں نے مطالبہ کیا تھا اونٹنی اس طرح کی ہو گابن، آپ اس چٹان سے نکال کے دکھاؤ، ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہو اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. وہ اونٹنی بھی نکل آئی، وہ ایمان پھر بھی نہیں لائے. البتہ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اونٹنی ان کے مطالبے پہ آ تو گئی، اب وہ اللہ کی جو اونٹنی تھی اس کے کام بھی نرالے تھے. وہ جدھر جائے اس کا ایسا خوف طاری ہوتا تھا کہ ان کے جانور بھاگ جاتے تھے. اب وہ چراگاہ میں گئی جہاں جانور چر رہے ہیں، سارے بھاگ گئے. اب وہ پانی پہ گئی، گھاٹ پہ، سارے جانور بھاگ گئے. تو نہ وہ ان کے جانوروں کو پانی پینے دیتی، نہ انہیں چارہ چرنے دیتی، اور تھی بھی اتنی پیٹو کہ سارا پانی بھی پی جاتی اور سارا چارہ بھی کھا جاتی. اب وہ بیچارے تنگ ہی آ گئے. آخر انہوں نے راشن بندی کی. انہوں نے کہا ایک دن اللہ کا، ایک دن ہمارا. ایک دن اللہ کی اونٹنی کھائے گی، ایک دن ہم کھائیں گے، ہماری جانور چریں گے اور پئیں گے. لیکن ظاہر ہے اس سے جانور کمزور پڑنے شروع ہو گئے، دودھ کم ہو گیا، ان کے جو ہے نا چربی پگھلنا شروع ہو گئی. اب ان پر یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ان کے پاس نہیں رہا کہ اللہ کی اونٹنی کا کام تمام کر دیں. تو انہیں منع کر دیا گیا تھا کہ بری نیت سے اسے چھونا بھی نہیں. لا تمسوہا بسو، اور انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دیے، اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور یہ کہ اس کو مار دیا. اب ان سے کہہ دیا گیا کہ 3 دن ہے تمہارے پاس، اپنے گھروں میں تم رہ سکتے ہو، اس کے بعد تمہارا پتہ کاٹ دیا جائے گا. تو یہ ہے سمود. وفی سمود، اور سمود میں بھی نشانی ہے. اذ قیل لہم، جب ان سے کہہ دیا گیا تمتعوا حتی حین، فائدے اٹھا لو، تمتع کر لو، مزے اڑا لو ایک وقت تک کے لیے. فاتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. فاخذتہم الصاعقۃ، ان کو ایک چنگاڑ نے آ لیا، زور کی کوئی آواز آئی جس نے جو ہے ان کو گھٹنوں کے بل گرا دیا. وہ اتنی تیز آواز کہ اسی سے مدہوش ہو گئے اور مر گئے. وَهُمْ يَنظُرُونَ، دیکھ رہے تھے. یہ نعرے لگانا کہ ہم قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے، یہ نعرہ تو بڑا آدمی زور سے لگا لیتا ہے، لیکن وہ قدرتی آفت جب آتی ہے تو پھر اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. ان کی آنکھوں کے سامنے آئی. وَهُمْ يَنظُرُونَ، ان کے سامنے آئی، چھپ کے نہیں آئی. کوئی پیٹھ سے وار نہیں کیا گیا، کہیں انہیں اندھیرے میں رکھ کر نہیں مارا گیا. بتا دیا گیا تھا 3 دن ہے تمہارے پاس، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ہوا، سب ہوا. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، تو وہ کھڑے ہونے کی بھی استطاعت نہ کر سکے. مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کھڑے بھی نہ ہو پائے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نہ وہ بدلہ لینے والے تھے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہم نے. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ بھی نافرمانوں کی قوم تھی. اب یہ آپ نے دیکھا لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا، قوم عاد کا ذکر آیا جن کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے تھے، قوم سمود کا ذکر آیا، اور پھر آخر میں قوم نوح کا ذکر آیا. یہ وہ ساری قومیں ہیں جن کی طرف رسول آئے، انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا. اب ایک نشانی یہ ہے، اور ان سب سے سبق کیا حاصل کرنا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، جیسے ان رسولوں کا ذکر کیا. تمہارے سامنے آفاق و انفس میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور تاریخ کی یہ نشانیاں بھی ہیں. اب تم اپنا فیصلہ سوچ لو، ایمان لاؤ گے تو بچو گے، نہیں ایمان لاؤ گے تو یہ جو ہم نے آپ کو واقعات سنائے ہیں اس انجام سے آپ بھی دوچار ہو گے. یہ قریش کے سامنے بالکل علم نشرخ کر کے یہاں تک بات پیش کر دی ہے.
اب یہ جو آخری رکوع ہے اس میں ایک تو وہ سارے مضامین کا خلاصہ ابتدائی 2 آیات میں بیان کر دیا گیا، اور پھر اس دعوت کا ذکر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور پھر وہ ذکر آ گیا جو اصل میں اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا، جس مقصد کو اگر یہ پورا نہیں کرے گا تو اس انجام سے دوچار ہوگا جس کا ذکر کیا گیا، یہ دنیا میں۔ باقی یہ کہ آخرت میں جو ہونی ہے تو وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے، اور وہ تو اصل زندگی ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی کھلی چھٹی نہیں ہے۔ اگر اس سے انحراف ہوگا اپنے مقصد حیات سے تو اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، جس کے نمونے یہاں بیان کر دی گئے۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان ہم نے اسے بنایا بِأَيْدٍ، لفظی ترجمہ ہوگا اپنے ہاتھ سے، مطلب یہ کہ اپنے دست قدرت سے۔ آپ ہماری قدرت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، ذرا اس آسمان کی وسعتوں کا اندازہ لگاؤ۔ اچھا، آسمان کا لفظ ایک تو یہ معنی دیتا ہے نا جو ہم سمجھتے ہیں اوپر، ایک ردائے نیلگوں کو آسمان سمجھا تھا میں، یہ سبز چادر جو نظر آتی ہے یہ آسمان ہے، تو اس معنی میں تو آسمان کوئی شے نہیں ہے۔ یہ جو بلندی پہ جو وسعتیں ہیں یہ سب آسمان ہیں، اور وہ وسعتیں ہم آج تک ناپ بھی نہیں سکے۔ تمام تر ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود اس کائنات کا اختتام کیا ہے، انتہا کیا ہے، وہ ابھی تک معلوم نہیں۔ ہم نے نوری سال بنا لیے اور وہ بھی کروڑوں کھربوں میں ہو گئے، لیکن یہ کہ وہ اینڈ تک تو کیا پہنچیں گے، ابھی کوئی مڈ تک بھی نہیں پہنچے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اتنی بڑی تخلیق جو تمہارے سامنے ہے یہ ہم نے اپنے زور بازو سے بنائی ہے، یہ ہماری قدرت کمال کی اتنی بڑی نشانی ہے۔ اگر تم اس پر غور کرو تو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، وسیع کرنے والے ہیں۔ اس کے ایک معنی سادہ سے تو یہ ہوں گے کہ ہم ہر شے کی بیطاعت کرنے والے ہیں، وسعت دیتے ہیں۔ انسان کی نسل کتنی پھیلا دی، ایک وقت میں ایک آدم اور حوا تھے، آج 6 ارب انسان ہیں، وسعت ہم نے دی ہے۔ ہر شے کو ہم وسعت دینے والے ہیں، ہر مچھلیوں کی کتنی تعداد ہے، ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اور ایک معنی وہ ہیں کہ جو اب ہمارے علم نے ہمارے سامنے لائے ہیں کہ یہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ کوئی رکی ہوئی نہیں ہے، یہ سمٹی ہوئی شے نہیں ہے، یہ کوئی منجمد اور جامد چیز نہیں ہے، بلکہ یہ پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ابھی یہ ترقی کر رہی ہے۔ یہ کائنات ہنوز ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ابھی تو اس کا جو ہے وہ نشو و نما ہو رہی ہے، یہ بڑھ رہی ہے، یہ ترقی کر رہی ہے، یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ لیکن اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پروسیس پھر الٹا ہو جائے گا، یہ پھر ایک وقت میں واپس مطویاتم بیمینی، یہ گھٹتے 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 سمٹتے سمٹتے پھر اللہ کے ہاتھ میں آ جائے گی، مٹھی میں واپس، گویا واپس اس جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا واپسی وہاں پہ ہو جائے گی۔ تو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، فرش بنا دیا۔ یہ بچھونا ہے تمہارا، اوپر چھت ہے، نیچے بچھونا ہے، یہ فرش ہے۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کیا خوب ہم بچھانے والے ہیں۔ اب اس کو تو سمجھیں آپ کہ اگر اس کے اندر وہ نظام نہ رکھا ہوتا کشش ثقل کا تو ہمارے لیے تو اپنا توازن برقرار رکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کس سپیڈ سے، کس رفتار سے یہ حرکت کر رہے ہو، پھر ایک حرکت ہو تو کوئی کہے یہ جو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے وہ ایک علیحدہ حرکت ہے، وہ اس کی بھی بڑی رفتار ہے، وہ تو بالکل لٹو بنی ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ اپنے مدار کے گرد جو اس کے چکر ہیں جو وہ کھا رہی ہے، تو یہ اس سب کے اوپر انسان کا اپنا توازن برقرار رکھنا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ کی تشریح کر رہا ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا جس پر تم پورے آرام اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ ایک جو 60 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی بس ہے جس کی چھت پر تم اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتے، یہ ہماری زمین جو ہزاروں میل رفتار سے دوڑ رہی ہے، تم اس کے اوپر بڑے اطمینان سے بیٹھتے ہو، چلتے پھرتے ہو، اپنا توازن برقرار رکھتے ہو، 2 ٹانگوں پہ کھڑے رہتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس کو تمہارا بچھونا بنایا ہے اور تم اس کے اوپر چل پاتے ہو۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ایک نشانی اور بھی ہے، ہم نے ہر شے جوڑا جوڑا بنائی ہے، مرد اور عورت کا جوڑا ہے، یہ ایک اس اعتبار سے جنسی اعتبار سے جوڑے ہیں ہر شے میں۔ اور اب ہمیں معلوم ہے کہ پھلوں میں بھی ہوتا ہے، جو نر و مادہ ملتے ہیں تو جو ہے وہ اس پہ پھل آتا ہے۔
اسی طرح ہم دیکھیں گے تو یہ ایک جوڑا اس زندگی کا اگلی زندگی بھی ہے. یہ زندگی نامکمل ہے اگر اس کے ساتھ اگلی زندگی کو جوڑا نہ جائے. تو یہ دونوں مل کے در حقیقت انسان کی خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے. وہ جو عدل ہم چاہتے ہیں وہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا. لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو اس زندگی کا بھی کوئی جوڑا ہے یا نہیں ہے. آسمان ہے تو مقابلے میں زمین ہے، دن ہے تو مقابلے میں رات ہے، اگر کوئی مؤنث ہے تو مقابلے میں مذکر ہے. اسی طرح ہر شے کا جوڑا ہے. تو یوں سمجھ لو کہ اس زندگی کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے یا نہیں. یہ منفرد ہے، یہ مفرد ہے، اکیلی ہے؟ نہیں، اس کا بھی جوڑا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو اب ایک تو یہ کہ دنیا میں سزا ہے جس کا اوپر ذکر آ گیا ہے، اور ایک یہ کہ اس کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے جہاں پہ جا کے تم نے کھڑا ہونا ہے. یہاں کی مشکلات سے گھبرا کے اگر کوئی یہ کہے تو کہ بھئی اب تو جان مریں، جان چھوٹے، اب تو گھبرائیے کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو ایک زندگی اور بھی ہے. لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مفر نہیں ہے سوائے اس کے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، سوائے اللہ کے کوئی پناہ گاہ نہیں. یہ پوری سورت کا اصل پیغام یہ ہے کہ دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف. اس انجام سے بچنے کے لیے جو قوم لوط کا ہوا، قوم سمود کا ہوا، قوم عاد کا ہوا، قوم موسیٰ کا ہوا، قوم نوح کا ہوا، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوڑ پڑو اللہ کی طرف، بھاگ کھڑے ہو اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ خبردار وارن، یعنی عذاب تمہارے سروں تک آ چکا ہوا ہے. اس کے آنے سے پہلے یہاں سے ٹل جاؤ، دوڑو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، وگرنہ تمہاری کوئی بچت نہیں ہے. اچھا، اب ذرا آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ہم اپنا ایک جائزہ لے لیں. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ تو آج سے 1400 سال پرانی کہانی ہے نا. آج ذرا دیکھیے کہ مغرب میں کیا کھچڑی پک رہی ہے. یہ ایک نیوزی لینڈ والا واقعہ ہوا ہے نا. اس کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو بھی وہاں ماسز کے اندر مسلمانوں کی ہمدردی پیدا ہوئی ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہاں کے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، جو وہاں کے انفلوئنشل جو اسٹیٹس مین ہیں یا جو بھی وہاں کے پولیٹیشنز ہیں، وہ مودی بنے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ مسلمان آ کے یہاں پہ ہمارے ملکوں میں انہوں نے بدامنی پیدا کر دی ہے، یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ ان کا جو اسلام ہے، جو ان کا مذہب ہے، اس کا ایک پولیٹیکل ورژن بھی ہے. یعنی مذہب کا پولیٹیکل ورژن ہونا ایک بہت بڑا جرم ہے. وہ تو پھر ایک ان کے لیے جو ہے ایک مقابل نظریہ بن گیا ہے. تو وہ ایک بڑی نفرت ہے جو وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف پیدا ہو چکی ہے. آخر یہ نفرت نہ ہوتی تو ایک آدمی اٹھ کے اتنے لوگوں کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اور یہ ایک دن میں تھوڑی بنی ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے. جیسے انڈیا میں جو اب مودی ہے، اس کے پیچھے 100 سال کی محنت ہے. 1928 یا 27 میں بنی تھی یہ راشٹریہ سیوک سنگھ، اور ان کا پولیٹیکل ونگ ہے یہ جو بی جے پی ہے. اب یہ 90 سال سے اوپر دور گزرا ہے، تب جا کے ہندو اتنا ایکسٹریمسٹ ہوا ہے. اور جو اب ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہی اب کھچڑی جو ہے وہ مغرب میں پک چکی ہے. خود مسلمان ممالک کا جائزہ لیں. افغانستان میں کیا حالات ہیں، عراق میں کیا ہے، اور اس کے آگے شام کو دیکھیے. پھر سعودی عرب بھی اب جو ہے وہ آتش فشاں کے دہانے پر ہے. بحرین اور یمن کو دیکھیے، اور اسرائیل کے عزائم دیکھیں. اسرائیل کے عزائم دیکھیں عرب کے اعتبار سے، انڈیا کے عزائم دیکھیں ہمارے خطے کے اعتبار سے، اور ویسٹ کے عزائم دیکھیں جو بھی یورپ اور امریکہ میں مسلمان آباد ہیں ان کے اعتبار سے. اس امت مسلمہ کے لیے کوئی امن کی، کوئی سکون کی خبر تو آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. تو پناہ گاہ کیا ہے؟
معلوم ہوتا ہے تلوار تو سر تک آ چکی ہوئی ہے، بالکل گرا چاہتی ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تمہاری. وہ ہم نے سمجھا تھا کہ شاید وہ ہمالیہ سے اونچے والی دوستی اور سمندروں سے گہری دوستی کچھ کام آئے گی. وہ جو کہانیاں آپ سننے کو مل رہی ہیں تو اس دوستی سے تو امریکہ کی دوستی اچھی معلوم ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا، ہمارے جو پڑوسی دوست ہیں، ایک تو سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا ان کی عادتیں بھی ایسی ہیں کہ نہ انہیں یہ سمجھ آئے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نہ کتا چھوڑیں نہ بلا چھوڑیں، نہ گیدڑ چھوڑیں نہ سور چھوڑیں، نہ کیکڑا چھوڑیں نہ بچھو چھوڑیں، نہ سانپ چھوڑیں نہ مکڑی چھوڑیں، کچھ نہ چھوڑیں. اوپر سے اب یہ جو پچھلے دنوں قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کہ یہاں مسلمان بن کے مسلمان غریب بچیوں سے شادیاں کر کے انہیں لے جاتے ہیں اپنے ملک میں، اور وہاں جا کے ان کے گردے بیچ دیے، ان کے جو ہے وہ جگر ٹرانسپلانٹ کرنے میں ان کے لے لیے. تو اب یعنی مسلمان کے لیے، اور پھر جو کچھ وہاں ہو رہا ہے سنکیانگ میں، نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں، روزہ رکھنے کی نہیں، تو مغرب سے بھی اگلا کام ہے. تو یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ مسلمان کا دوست کوئی نہیں، مسلمان کا ساتھی کوئی نہیں، اس کا پشت پناہ مددگار حمایتی مولا کوئی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو معاملہ اللہ سے سیدھا کرو، دوستی ادھر لگاؤ، اس کے ساتھ کوئی پیکج ڈیل کرو، اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لو. وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ تمہارے سارے دشمنوں کے لیے کافی ہو رہے گا، وہ خود ہی کافی ہے، لیکن تمہیں معاملہ اس سے ٹھیک کرنا ہوگا. اور اس عذاب علیم سے پہلے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں. انی لکم منہ نذیر مبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح اس خطرے سے متنبع کرنے والا ہوں، اس خطرے سے وارن کرنے والا ہوں. وگرنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا، جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، یہی تم پہ بیت جائے گی. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اس کے ساتھ اس کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، کسی اور حاجت روا کو نہ پکارو، کسی اور سے امید نہ رکھو، اس سے بڑھ کر کسی اور کو محبوب نہ بناؤ. تمہاری محبت سب سے بڑھ کر اس سے ہونی چاہیے، تمہارا مشکل کشا سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہے، اور تمہاری عبادت بھی خالص اس کے لیے ہونی چاہیے. تمہیں کسی اور سے امید بھی نہیں ہونی چاہیے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر، ہر طرف سے یکسو ہو کر اس کی طرف دوڑ لگا دو، اس کی طرف بھاگو، اس کے ہو رہو، اس کے بن جاؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. اب وہ جو بات بتائی جا چکی تھی اس کو دوبارہ دہرایا، اس کا اعادہ کیا. اور جب کسی بات کا اعادہ کیا جاتا ہے تو وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے، وہ زور دینے کے لیے ہوتی ہے، وہ یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو مؤکد کیا جاتا ہے وہ دہرانے سے. فرمایا کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، اے نبی اسی طرح آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے، نہیں آیا کسی کے پاس کوئی رسول، الا قالوا ساحر او مجنون، لیکن جب آ کے اس نے بات سمجھائی تو لوگوں نے اسے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہیں یا مجنون ہیں. وہ جو فرعون نے کہا تھا یہی سب نے کہا. آج اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے. اور اب بھی اگر کوئی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا تو کہے گا اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کوئی زمانہ ہے یہ باتیں کرنے، سود چھوڑ کر ہماری معیشت کیسے ترقی کرے گی؟ پہلے ہی اس کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے، پہلے ہی ہم تنخواہیں دینے کے قابل نہیں ہیں، IMF اور ورلڈ بینک کے پاس نہ جائیں تو دیوالیہ ہو جائیں، اوپر سے کہتے ہیں سود چھوڑ دو. کیسے چھوڑ دیں؟ یہ تو پاگل آدمی ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور یہ باتوں کا جادو چلا رہا ہے. بات تو اچھی لگتی ہے، یہ جادو والی بات ہے، یہ ہونے والی بات نہیں، یہ زمینی حقائق سے بہت دور کی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ساری ذہنیت کے اوپر ایک تبصرہ آیا ہے. فرمایا اتواصوا بہ، یہ بدبخت ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے. جو فرعون نے کہا وہی اگلو نے کہا، وہی آج یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، وہی آج والے بھی کہہ رہے ہیں.
تو یہ سارے لوگوں کے آپس میں دل ملے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرتے رہے ہیں کہ جب بھی رسول آئے یہی بات کہنا۔ بل ہم قوم طاغون، نہیں یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ طاغی لوگ ہیں، طغیانی پہ سرکش لوگ ہیں، یہ اللہ کے باغی لوگ ہیں، یہ اللہ کی سننے والے نہیں، یہ بہانے یہ بناتے ہیں، اور یہ اپنی قوم کی مت مارنے کے لیے یہ باتیں بناتے ہیں۔ فتول عنہم، تو اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیں، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ان کو متنبع کر دیا، ان کو وارن کر دیا، آپ نے ہر طرح سے انہیں سمجھا دیا۔ وذکر فإن الذکریٰ، ہاں نصیحت کرتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، سمجھاتے رہیے۔ فإن الذکریٰ، تو بے شک سمجھانا تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے، ان بدبختوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، لیکن جس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق ہے اس کو ضرور فائدہ ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ اپنی کوشش ترک نہ کیجئے، کوشش جاری رکھیے، جس کے دل میں کوئی ایمان کی رمق ہوگی وہ فائدہ اٹھائے گا، وہ اپنا آپ بچا لے گا، وہ اللہ کی طرف دوڑ لگا لے گا، توبہ تائب ہو کے اللہ کا بن رہے گا، اس کی بچت ہو جائے گی، اس کا بھلا ہو جائے گا، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ اپنی محنت کرتے رہیے۔ باقی اس قوم نے جس طرف جانا ہے، جو طے ہو گیا ہے ادھر تو وہ جائے گی، اور آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے متنبع کیا، آپ نے بار بار بتایا، آپ نے کہا یہ تباہی کا راستہ ہے جس طرف تم جا رہے ہو، سنا ہی نہیں کسی نے میری گل سنی والی کیفیت تھی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی۔ لہٰذا یہ کہ آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے، وہ ہے کہ جو ایک آیت میں بیان کیا، وہی مقصد تخلیق انسان ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس، میں نے نہیں بنائے جن اور انس، نہ جن بنائے نہ انسان بنائے، الا لیعبدون، مگر اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اب یہ عبادت کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں اب ایک خاص معنی دیتا ہے، اور وہ خاص معنی یہ ہے کہ میں نے جن اور انس اس لیے بنائے کہ نماز پڑھیں، میں نے جن و انس اس لیے بنائے کہ روزے رکھیں، میں نے جن و انس اس لیے بنائے کہ وہ حج کر لیا کریں، میں نے جن و انس اس لیے بنائے کہ اگر ان کے پاس فالتو مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ دیا کریں۔ یہ بس عبادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ جبکہ عبادت کا مفہوم اصلاً کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کی غلامی اختیار کر دے، اور غلامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکام ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ غلام آپ کو پتہ ہے وہ نو کہہ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس پک اینڈ چوز کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا ہے، یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، یہ غلام کا دستور نہیں ہے۔ ہاں ملازم آپ نے ڈرائیور رکھا ہے، آپ اسے کہیں کہ آپ میری لیٹرین صاف کر دو، وہ کہے گا صاحب آپ نے مجھے ڈرائیور رکھا ہے، لیٹرینیں صاف کرنا میرا کام تو نہیں ہے۔ آپ نے کوئی ٹیوٹر رکھا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اگلے دن وہ آئے بچے پڑھانے، آپ جھاڑو پکڑا دیں کہ کمرہ بھی صاف کر دو، تو وہ کہے گا جی السلام علیکم میں بچے بھی نہیں پڑھاتا، میں تو بچے پڑھانے آیا تھا، آپ کا گھر صاف کرنے تو نہیں آیا۔ لیکن اگر آپ کا غلام ہو تو غلام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ جھاڑو کا کہیں گے جھاڑو دینا ہوگا، آپ جو ہے واش روم صاف کرنے کا کہیں وہ صاف کرنا ہوگا، آپ اسے کھڑا رکھیں کھڑا رہنا ہوگا، بیٹھنے کا کہیں تو بیٹھنا ہوگا، آپ اسے سونے کی اجازت دیں تو سوئے گا، نہیں سونے دیں تو نہیں سوئے گا۔ اس کی ذاتی ملکیت بھی کوئی نہیں ہے، جو کچھ اس نے کہیں کمائی بھی کی ہے وہ بھی آپ کی ہے، یہ غلام ہے، یہ عبد ہے۔ اس سے لفظ بنا عبادت، گویا اللہ کی ہما جہتی ہما وقتی بندگی کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور بلکہ اس میں یہ ایک چیز اور شامل کر لیجئے، یہ جو عبادت ہوتی تھی یا اب بندگی ہوتی تھی یا غلامی ہوتی تھی، ظاہر ہے یہ مجبوراً ہوتی تھی۔ اب کسی کو غلام بنا لیا، اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ غلامی کرے، اس کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہے۔ اللہ کی غلامی اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی غلامی اس معنی میں ہے کہ اللہ نے آپ پر احسانات اتنے کیے ہیں، اللہ نے آپ پر انعامات اتنے کیے ہیں، اللہ نے آپ پر نوازشیں اتنی کی ہیں، اللہ کی آپ کے اوپر اتنی برکتیں ہیں کہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی ہر بات مجھے ماننی چاہیے، مجھے اس کی غلامی کرنی چاہیے، یہ میرا آئیڈیل ہے، یہ میرا وہ پالن ہار ہے جس نے بن مانگے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تو میں کیوں نہ جبین نیاز اس کے آگے ٹیکوں، میں کیوں نہ اس کا ہر حکم مانوں۔ تو گویا اللہ کے احکامات، جملہ احکامات، کوئی ایک بھی چھوڑ دیا غلامی سے نکل گئے،
تمام کے تمام احکامات کو محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر بجا لانے کا نام عبادت ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور اگر کچھ چھوٹا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں فرض کریں اللہ نے 10 احکام کا فرمایا تھا، یہ 10 حکم ہے میری طرف سے، یہ تم نے پورے کرنے ہیں، ایک آدمی نے 9 پورے کیے، 10واں چھوڑ دیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جب 9 اس نے پورے کیے اور ایک اس نے چھوڑ دیا، تو یہ چھوڑنے کا اختیار یا پورے کرنے کا اختیار کس کے پاس تھا؟ اس کے اپنے پاس تھا۔ فیصلہ کن حیثیت اس کی اپنی ہے۔ 9 اس کے نفس نے قبول کیے، مانے ٹھیک ہے، اس نے کر لیے، 10واں اس کے نفس نے ریجیکٹ کر دیا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، اس نے چھوڑ دیا۔ تو پھر اصل مالک کون ہے؟ اصل حاکم کون ہے؟ اصل رب کون ہے؟ اصل الہ کون ہے؟ اس کا نفس ہے۔ اگر وہ اللہ کو الہ مانے، اللہ کو رب مانے، اللہ کو حاکم مانے تو سارے مانے۔ جس نے 9 سینکشن کر دیے، ایک ریجیکٹ کر دیا، اتھارٹی تو اس کے پاس تھی۔ اس کو قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا الہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے اللہ کو الہ نہیں بنایا، اپنی خواہش نفس کو الہ بنایا۔ اور جہاں پہ یہ روش آ جائے، کچھ مانا جائے اور کچھ نہ مانا جائے، اس پر جو وعید آئی ہے سورہ بقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کچھ پر عمل کرنے کا مطلب ہے اس کو مان لیا، کچھ پر عمل نہ کرنے کا مطلب ہے اس کا انکار کر دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے کہ آدھا مانے آدھا نہ مانے، کچھ پہ چلے کچھ پر نہ چلے، اللہ کے بعض احکامات پر عمل کرے اور بعض پر عمل نہ کرے، اس کی کوئی سزا نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں اللہ اسے ذلیل کرے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ پلٹا دیے جائیں سب سے شدید عذاب میں۔ اور سب سے شدید عذاب آپ کو معلوم ہے کافروں پر نہیں ہوگا، سب سے شدید عذاب منافقوں پر ہوگا۔ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، یہ منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہ ہے در حقیقت آدھا تیتر آدھا بٹیر کا انجام۔ اسی کو کہا سورہ حج میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کنارے کنارے کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو بیچ منجدار کے کود کے کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو کنارے کنارے کرتا ہے۔ یہ کنارے کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی آرام آرام والی کرتا ہے، مشکل مشکل نہیں کرتا۔ لوگوں میں وہ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں لیکن آرام والی کرتے ہیں، اللہ کے وہ حکم مانتے ہیں جن میں تکلیف نہ آئے، اور جن احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں کوئی فرعون ناراض ہو، اور وہ فرعون گھر والی ہی کیوں نہ ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جو ڈنڈا چلا سکتا ہے، جو آپ کو دن کو تارے دکھا سکتا ہے، وہی فرعون ہے نا۔ تو اگر وہ کس کو اس منجدار میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، عبادت میں یہ شے بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دعا ہے یہ عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ آپ اگر اللہ کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہیں، اس کی بندگی بجا لاتے ہیں تو مانگیں گے اسی سے، اور آپ جب وہاں پہ ڈنڈی مارتے ہیں تو آپ کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا پھر اس سے مانگنے پہ، کیونکہ دل تو جانتا ہے نا، چور سے واقف ہے دل، اسے معلوم ہے کہ میرا تو منہ ہی نہیں ہے مانگنے کا۔ اب پھر ڈھونڈیں گے کسی کو، پیراں دتا کو، ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کی؟ اس لیے کہ آدمی خود سمجھتا ہے، ضمیر بتاتا ہے کہ تمہارا منہ اللہ سے مانگنے کا نہیں ہے۔ تو اب اگر دعا کسی اور سے ہو گئی تو یہ شرک کی صورت ہے، یہ تو عبادت کے اندر ڈنڈی مارنا ہو گیا۔
الدعاء هو العبادہ، بلکہ الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا جوہر ہے، ایسنس ہے۔ اسی کے ساتھ پھر ایک چیز آ جاتی ہے خلوص، یعنی ریاکاری نہ ہو، عمل جو ہے کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، لوگوں سے تالیاں پٹوانے کے لیے نہ ہو، لوگوں میں مشہوری کے لیے نہ ہو، بڑے ولیز ہیں جی، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے تقوی و تدین والے ہیں، بڑے زہد والے ہیں، تاکہ خوب ڈنڈورا پٹے۔ گھر بھی کسی کے جائیں تو جناب میرا تو روزہ ہے، وہ کئی پرپیچ قسم کی جو ہے دستاریں اور جو جبے اور کبے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ ڈریس بتا رہا ہے کہ بڑے متقی ہیں۔ ایسی ہی کیفیت پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یہ شکل و صورت میں نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس سے لوگ دیکھ کے سمجھیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا کامل مرشد کا جو ہے مرید ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ریاکاری میں آئیں گی، لوگوں کو دکھانے میں آئیں گی، یہ عبادت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ سارا نیک کام اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں مشہوری ہو جائے، لوگوں کو پتہ لگے بڑا زہد والا تقوی والا ہے، یہ سارا ضرب صفر ہو جائے گا۔ خلوص صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ چاروں چیزیں جمع کر کے تو وہ بنے گی جو جسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ ایک کامل اطاعت اللہ کی، نمبر 2 اس کے ساتھ محبت شامل ہو جائے، نمبر 3 دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں، اس کے ساتھ جو ہے خلوص اور اخلاص شامل ہو جائے۔ یہ جمع کرنے، یہ سب تصورات جمع ہوں گے تو یہ عبادت کہے گی بنے گی جس کے لیے کہ انسان بنایا گیا ہے۔ یہ بندگی جو ہے، اس بندگی کے اچھا پھر اس کے یہ اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ انفرادی اعمال کا نام ہے، اللہ کے بعض احکام وہ ہیں جو اجتماعیت سے متعلق ہیں۔ وہی اللہ جس نے کہا ہے کھاؤ پیو کلو واشربو، اسی نے یہ بھی کہا ہے نا وجاہدو، تو یہ کلو واشربو تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کھاؤ پیو، بلکہ وہ بھی اچھا لگتا ہے وسیرو فی الارض، وہ جی سیر کرو، سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھتے ہیں، تو سیرو بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ جاہدو بھی ہے نا، وہ قاتلو بھی ہے، وہ انفقو بھی ہے۔ اب اس سے بندہ دوڑ لگا دے، اس سے منہ موڑ لے، تو یہی تو ڈنڈی مارنا ہے، یہی تو کنارے کنارے تو چلنا ہے، بیچ مجدار سے جان بچانا ہے۔ تو پورے کے پورے پہ عمل کرو، اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی یہ جو ہے بندگی کے تقاضے پورے کرو، تب تم اللہ والے ہو۔ یہ تمہارا ہے مقصد تخلیق، اس لیے بنائے گئے، اور اس زندگی میں یہ کر لو، تکلیفیں اٹھا لو۔ اب یہ آسان تو نہیں ہے، اب یہ بڑا مشکل کام ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الہ رہا، یہ بہت مشکل ہے۔ اور اس میں پھر یہ کہ ایک بندگی عبادت وہ ہے جو فرشتوں کی ہے، یہاں فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، جن و انس کا ذکر ہے۔ تو فرشتوں کی جو بندگی ہے وہ کوئی اور ہے، انسان کی بندگی کوئی اور ہے۔ انسان کی بندگی میں عشق شامل ہے۔ وہ علامہ اقبال نے اس کا تقابل کیا ہے نا کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ وہ جو اس طرح کی بندگی ہے نا جس میں صرف تسبیح ہے، مناجات ہے، وہ جو مراسم عبودیت ہیں، وہ اور چیز ہے۔ اور یہ جو عشق والی، محبت والی، پرستاری والی بندگی ہے، کسی اپنے محبوب کو پہچان کر اس کا حکم بجا لانے والی بندگی ہے، یہ کوئی اور شے ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، زے نوری سجدہ می خائی، زے خاکی بے شزاں خائی۔ اگر ان نوریوں سے، فرشتوں سے مجھے سجدہ چاہیے، یہ جو خاکی بنائے ہیں جن سے عشق چاہیے، محبت چاہیے، ان سے سجدہ بھی چاہیے، سجدے سے بڑھ کر بھی چاہیے۔ چنا خود را نگہداری با این بے نیازی ہاں، وہ جو ذات ہے وہ اتنی بے نیاز ذات ہے کہ اس نے اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا، وہ تو خود پنہا ہے، پوشیدہ ہے، اوجل ہے، سامنے نہیں آتا۔ چاہتا یہ ہے کہ لوگ اسے پہچانیں، لوگ اسے جانیں۔ کیسے جانیں گے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائی، میں وجود رکھتا ہوں، مجھے اپنے وجود کی گواہی اپنے دوستوں کے خون سے درکار ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگ میرے اوپر جان نچھاور کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا نا کوئی محبوب ہے جس کے لیے کسی نے جان دی ہے۔ میں نظر نہیں آتا لیکن یہ کشتے بتائیں گے کہ کوئی ہے۔ اب آپ صبح نکلیں گے نا کبھی سیر کو، اب آگے جب مچھر وغیرہ نکل آتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، تو آپ بے شک نیچے سڑک پہ دیکھتے ہوئے چل رہے ہوں
تو جہاں بہت مکھیوں کا ڈھیر لگا ہو صبح صبح تو وہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ اوپر لائٹ ہے. آپ بے شک لائٹ کو نہ دیکھیں, یہ نیچے پڑے ہوئے لاشیں مکھیوں کے بتائیں گے کہ اوپر لائٹ ہے, تب یہ اتنی مکھیاں گری ہیں یہاں پہ. اسی طرح سمجھ لیجئے یہ مسلمانوں کا, اللہ والوں کا, اللہ سے محبت کرنے والوں کا, اللہ کی خاطر جان دینا گواہی دے گا. کوئی تو محبوب ہے جس پر کسی نے اپنی جان لٹائی ہے. تو شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائی, تو یہ شہادت کے درجے کی عبادت چاہیے, یہ فرشتوں والی عبادت نہیں ہے, یہ اس سے بہت آگے کی عبادت ہے جو اس خاکی سے مجھے مطلوب ہے. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جن اور انس اس مقصد کے لیے بنائے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں, اس مقصد کے لیے بنائے. ما ارید منہم من رزق, میں ان لوگوں سے کسی رزق کا ارادہ نہیں رکھتا ہے کہ مجھے کھلائیں پلائیں. ہوتا ہے نا ماں باپ پالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اب پے بیک, آپ ہماری خدمت کرو, ہم نے تمہاری خدمت کی ہے. اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری اس خدمت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تم سے کھانا مانگتا ہوں, روٹی مانگتا ہوں, کوئی اس طرح کی مدد مانگتا ہوں. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون, نہ میرا ارادہ ہے کہ وہ مجھے کوئی کھلائیں پلائیں. ان اللہ هو الرزاق, بے شک اللہ تو سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے, اسے کوئی حاجت نہیں ہے. وہ اس طرح کی کمیوں سے, احتیاجوں سے, عیبوں سے پاک ہے, منزہ ہے, اس کو اس کی کوئی حاجت نہیں, ضرورت نہیں. لیکن یہ کہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا وہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, بڑی مضبوط طاقت والا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, اب یہ آخری حصہ آ گیا ہے. بے شک جو لوگ ظالم ہیں, جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے, جو ہمارے بندوں کو ستاتے ہیں, جو ہماری عبادت کے رستے پہ چلنا چاہیں ان کے رستے کی رکاوٹ بنتے ہیں, ان کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں, ان کے رستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. تو وہ جو ظالم لوگ ہیں, ذنوباً ان کے گناہ ہیں, مثل ذنوب اصحابہم, برابر اسی طرح کے, انہی کی مثال جو ان کے ساتھی تھے. یہ ساتھی کون ہیں؟ یہ بھی ظالم ہیں. وہ قوم نوح والے بھی تو ظالم تھے نا, جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی. یہ فرعون بھی ظالم تھا نا, جس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی. یہ سدوم اور عمورہ والے بھی تو ظالم تھے, جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی. ان کے گناہ تھے, وہ ایک لیول تھا جس کو انہوں نے ٹچ کیا تھا. جب اس لیول پہ آ گئے تھے تو سب ہلاک کر دیے گئے. یہ جو ہے نبی آپ کے ظالم ہیں, ان کے گناہوں کا لیول بھی وہ ہو گیا ہے, ان کے گناہ بھی اتنے ہو گئے, ان کا ظلم اس درجے کو پہنچ گیا ہے جس درجے کو ان کا ظلم پہنچا تھا. اور میں عرض کروں آج کے ظالموں کا ظلم بھی وہاں پہنچ گیا. مسجدیں بھی اب نہیں محفوظ نا, اب مسجدیں بھی نہیں محفوظ. اب وہ جو خود ان کے اپنے تصورات سیکولرزم کے تحت, اب وہ اپنے ہی ان تصورات کو بھی ملیامٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہندوستان میں کیا ہو گیا, کہاں وہ مذہبی آزادی بھی سلب ہو رہی ہے, اور یہی اب مغرب میں انہیں جا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ آج کے, اچھا پھر ان کے جو دوست ہیں جو مسلمان حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ان کے رویے بھی ایسے ہی ہیں. تو فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, بے شک جو ظالم ہیں, ذنوباً ان کے گناہ, مثل ذنوب اصحابہم, برابر ہو گئے ان کے جو ان کے ساتھی تھے. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ, تو وہ جلدی نہ مچائیں. وہ جو کہتے ہیں نا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہم کر دیں گے, فلانی سن تک فلانے پاک کر دیں گے, جلدی نہ مچائیں. اور حضور کے دور میں تو یہ بھی ہوتا تھا, وہ کہتے ہیں عذاب لے آئیں, آپ لے آئیں عذاب. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا لے آؤ عذاب, جیسے حضرت موسیٰ کو کہا گیا, جیسے حضرت صالح کو کہا گیا, تو ایسے حضور کو بھی کہا گیا. تو خاص طور پہ ان کو کہا گیا اب تم جلدی نہ مچاؤ, تمہارے گناہ اتنے ہو گئے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا, تو اصل ہلاکت و بربادی اور تباہی تو کافروں کے لیے ہے اس دن, من یومہم, ان کے اس دن, الذی یوعدون, جس کا ان سے وعدہ ہے. ایک وعدے کا دن وہ ہے جو دنیا میں عذاب کا ہے, یہ عذاب اصغر ہوگا اس کے مقابلے میں جو آخرت کا عذاب ہے جو بہت بڑا عذاب ہوگا. اور ایک عذاب اصغر اور اکبر کا معنی یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں, جیسے قوم فرعون پر جو خون کی بارش ہو گئی, ٹڈی دل نکل آئے, مینڈک نکل آئے, یہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آئی ہیں یہ گویا عذاب اصغر ہیں. اور پھر بڑی تکلیف آئی ہے جب غرق کیے گئے ہیں سمندر میں, تو یہ بڑی تکلیف, بڑا عذاب ہو گیا.
تو ایک چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں ان کو عذاب اصغر کہا، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسے عذاب کہ جس میں جڑ کٹ گئی، جس میں تباہی و بربادی جو ہے بالکل، جس نے ویران کر دیا ساری بستی کو، وہ عذاب جو ہے اکبر ہو گیا۔ لیکن یہ کہ آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ عذاب اکبر بھی عذاب اصغر ہے، اور بڑا عذاب تو وہ ہوگا جو دوزخ کا عذاب ہے۔ اب اس حوالے سے یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے اور بڑے عذاب کا جو ذکر کیا ہے اس انداز میں، اعراف میں بھی ہے، انعام میں بھی ہے، سورہ انعام میں زیادہ واضح ہے، بہت ہی کلیئر ہے۔ اس میں کہا کہ ہم لوگوں کو برائی اور اچھائی کا مزہ چکھاتے رہے، اخذناہم بالباساء والضراء لعلہم یتضرعون۔ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اس لیے آتی رہی کہ گڑ گڑائیں، اللہ سے توبہ طائب ہوں، اپنے گناہوں سے جو ہے وہ معافی مانگیں، استغفار کریں، لیکن یہ کہ اس سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ لگے رہے اپنے کاموں میں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ حتیٰ اذا نسوا مما ذکروا بہ، جس سے ذریعے سے انہیں سمجھایا گیا اس کو بھول گئے، پرواہ نہیں کی اس کی۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے وا کر دیے۔ خوب عیاشی کرو، اپنے دل کے ارمان نکالو، ظاہر ہے پیسے نہیں ہوں گے تو ارمان کیسے نکالو گے؟ عربوں کو تیل کی دولت دی تو عربوں نے وہ سارا کچھ کیا نا جو کچھ کے کیا۔ اگر یہ دولت ہی نہ ہوتی تو کیسے کرتے؟ ہمیں نہیں دی، ہم سے نہیں ہوا، ہمیں اب دے رہا ہے کہ تم بھی کر لو۔ چلے وہ جس بکرے کو ذبح کرنا ہو تو رات کو اچھی طرح کھلاتے پلاتے ہیں اس کو، خوب جو ہے وہ اس کی سارے ارمان پورے کرتے ہیں۔ پہلے جب ماں باپ وہ والے ہوتے تھے جو پیٹتے بھی تھے، اب تو بڑے شریف النفس قسم کے ماں باپ ہیں کہ آپ جو الٹا کام بھی کر کے آ جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن پہلے تو ڈنڈا لے کے خبر لیتے تھے، اور وہ جو کپڑا کوٹنے والے، کپڑے دھونے والی جو ڈنڈا ہوتا تھا اس سے بھی خبر لی جاتی تھی۔ تو اس سے پہلے اچھی چوری شوری کھا لو، کیونکہ اب اس کے بعد مرمت ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ سنت ہے کہ جس قوم کو برباد کرنا ہو تو پہلے ایک کھلی چھٹی دیتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر تمام نعمتوں کے دروازے وا کر دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ اترانے لگے ان نعمتوں پر جو انہیں دی گئی تھی، پھولے نہیں سماتے تھے، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس وہ، یہ عیاشیاں، وہ مزے۔ اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں پکڑ لیا اچانک، کوئی وارننگ نہیں، کوئی خبر، اچانک پکڑ، اپنی عیاشیوں میں گم تھے۔ اب وہ ذرا دیکھیں نا قوم لوط کا حال، انہیں نظر آیا بھائی بچے لڑکے آئے ہیں نوخیز اور بہت ہی چکنے اور اتنے خوبصورت، تو کتنے مزے میں یہراؤن، مست ہو کر، بالکل جیسے گدھا بدمست ہو کے آتا ہے اس طرح آئے، رسے توڑاتے ہوئے آئے، پورے نشے میں بدمست ہو کے آئے، تو اپنی بدمستی میں پڑ گئے، بالکل غافل ہو گئے، تو ہم نے اچانک پکڑ لیا، پورے مزے میں پکڑ لیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو بجھ کے رہ گئے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور سورہ اعراف میں اس سنت کا ذکر کیا کہ دیکھو جب اللہ نعمتیں دے تو جو لوگ اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو جائیں یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے بے فکر وہی ہوتے ہیں جنہوں نے تباہ ہونا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، اس اعتبار سے بھی کسی کو کوئی اندیشہ ہے، کسی کو کوئی ڈر ہے، کسی کو کوئی خوف ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے؟ حالات دنیا کے سامنے، نشانیاں بکھری پڑی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی ہمارے اندر جو ہے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت میں ہم آ سکتے ہیں۔ یہی تباہی کی سب سے بڑی علامت ہے، یہی برباد ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں اپنی جانب رغبت کرنے کی، توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی، اپنی جانب بھاگ کے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ففروا الی اللہ، تو دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی جناب میں، اور یہ اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کی آئندہ بعد کے لیے اس کی بندگی کا حق، اس کی فرما برداری کا حق، اس کی محبت کا حق ادا کرنے کا عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ سبحان اللہ والحمد للہ